मौला अली अलैहिस्सलाम रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो नबी आखिर ज़मां रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि आज अली इब्न अबी तालिब का जो मूड है वो थोड़ा सा ऑफ है, वो ज़्यादा खिले हुए नहीं है। तो आपने वजह दरियाफ्त की कि आज आपकी तबीयत नासाज लग रही है, मूड ऑफ लग रहा है। इससे पहले कि मौला अली कोई जवाब देते, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली, किसी को कहो कि वो तुम्हारे कान में अजान दे ताकि तुम्हारी तबीयत खुल जाए। और फिर बाद में सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हमारे हाथ में ये नुस्खा लग गया, हमारे हाथ में ये दवाई लग गई। यानी जब कभी भी हमारा मूड ख़राब होता, हमें कोई परेशानी होती, हमें कोई आर्ज़ा लाहक होता और ख़ास कर दुनियावी मामलात में हमारी कोई पेचीदगी होती, तो हम किसी की मिन्नत करते कि वो हमारे कान में अजान दे। ये इतनी बड़ी जो है वो ताकत है और ये इतनी बड़ी मदद है और ये नूर है और ये शैतान को भगाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 21 सितंबर है और दिन है इतवार का। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी YouTube फैमिली वो इतवार को एंजॉय करेगी और अपने बहुत सारे जो रुके हुए काम है उनको निबेड़ेगी। लेकिन हमारा काम आपको जो है वो बर वक्त ख़बरें देना है और आपका जो है ना वो कुछ यानी आपको दुनिया के बारे में बताते रहना है। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी ख़बरें शुरू करें, आपसे एक दरख्वास्त यही है कि चैनल के साथ इंगेजमेंट बढ़ाएं। उसकी सूरत यह है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी बहुत आला ज़र्फ़ यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और दूसरी दरख्वास्त ये है कि लेले और 2 नंबर वज़ीर आज़म के मुताबिक इस सारे निज़ाम पर और मेरे मुताबिक ये करके आप एहतजाज कर लें, क्योंकि और हमारे पास जो है वो रास्ता नहीं बचा। अगर बात करें जो है ना वो ख़बरों की, तो मोहम्मद हनीफ, अक्सर आप इनको देखते होंगे, ये BBC पे काम करते हैं, बहुत आला पाए के नावल निगार और कालम नवीस हैं। ये क्या फरमाते हैं, पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ उस पे मोहम्मद हनीफ साहब फरमाते हैं कि इसकी हैसियत ऐसे है कि जिस तरह पाकिस्तान में अमूमन एक गरीब ख़ानदान का नौजवान वो सऊदीया चला जाता है और ख़ानदान को उम्मीद होती है कि अब जो घर की हालत है वो बदल जाएगी, यानी घर कच्चे से पक्का हो जाएगा, डबल बेड आ जाएगा, सोफ़े आ जाएंगे, पर्दे आ जाएंगे। यानी वो नौजवान जब बाहर जाता है तो ख़ानदान को ये उम्मीद होती है। पाकिस्तानियों ने यही उम्मीद लगा ली है। हालांकि मोहम्मद हनीफ साहब कहते हैं कि ये मुआहदे पहले भी हुए। उन्होंने याद कराया कि जो है ना वो ज़िया साहब ने जो है ना वो जब रशिया के ख़िलाफ़ या USSR के ख़िलाफ़ जो है ना वो जंग शुरू की तो यहाँ पे अरबों डॉलर आए और जो है ना वो जर्नैलों के जो है ना वो बेटों ने शुगर मिलें लगाई, बहुत सारे महल्लात बन गए। मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इस लेन देन में अवाम को कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, कई बंगले नए बन जाते हैं, कई कोठियाँ नई बन जाती हैं, कई जागीरें नई बन जाती हैं, शुगर मिलें लग जाते हैं, हुमायूं अख्तर पैदा हो जाते हैं। बहरहाल जो है वो मोहम्मद हनीफ साहब ने ये कम्प्रीहेंसिव तबसरा किया है कि पाकिस्तानी ऐसा समझ रहे हैं। बल्कि एक मौलाना की कल मैंने तकरीर सुनी, वो कह रहे थे कि जो हमारा एटम बम है वो अब सऊदीया का एटम बम है और जो सऊदीया का तेल है वो हमारा तेल है। अब ये मिंबर पे बैठ के इतनी बड़े पग्गे बांध के ये जो है ना गलत बयानी करते हैं। मैंने आपको कल बताया कि इंडिया के साथ सऊदीया की जो तिजारत है वो 40 अरब डॉलर की है, हमारे साथ 1 अरब डॉलर की है।
تو بہرحال یہ جو ہے نا وہ حنیف صاحب نے فرمایا۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اگر بیگرام ایئر بیس ہمیں نہ دیا گیا تو اس کے سنگین نتائج جو ہے وہ برآمد ہوں گے۔ تو ٹرمپ صاحب پہلے بھی آپ نے سارا جو ہے نا اپنی تشریف کا زور لگایا، ایک بار پھر زور لگا لیں۔ افغانستان ویسے بھی میرا خیال ہے شاید آپ قبرستان بنانا چاہتے ہیں امریکہ کا، وہ کئی جو ہے نا وہ سلطنتوں کا قبرستان بن چکا ہے، تو اب آپ دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں۔ آپ کوشش کر لیں، پہلے آپ نے تھوڑی کوشش کی، خربوں ڈالر آپ نے خرچ کیے اور کتنے تابوت گئے امریکہ جو آپ نے چھپائے۔ بہرحال آپ کوشش کر لیں، طالبان بھی وہی ہیں اور آپ بھی وہی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، اور یہ خبر آپ سر پکڑیں، آپ بال نوچیں، آپ جو ہے نا اپنا منہ نوچیں، چودھری شجاعت حسین کو آل پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے۔ یہ ہوتا ہے یہ بنانا ریپبلک، یہ ہوتا ہے کیلا ریاست۔ چودھری شجاعت کو نہ جس کو دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے، وہ کھاتا کیسے ہے، وہ پیتا کیسے ہے، وہ ہگتا کیسے ہے، اس کا نہیں پتا۔ بہرحال چونکہ مافیاز ہیں تو وہ فارغ بیٹھا تھا، اس کو چیئرمین بنا دیا گیا ہے۔ اس کے دونوں بیٹے جو ہے نا وہ انہوں نے 10-10 ہزار ووٹ لیے تھے، لیکن ان کو فارم 47 جو ہے وہ پکڑا دیا گیا۔ اس کے بعد اگلی خبر جو ہے بڑی خوبصورت بات کی ہے، صدام ترین نے، نوجوان لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے بلوچستان میں، وہ کہتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ رب کو پکارنے کے لیے جو ہے وہ دن میں 5 دفعہ اذان دی جاتی ہے، لیکن بے وقت اذان وہ ہوتی ہے جب انسان اپنے رب کو پکارتا ہے کہ اے رب ہماری بس ہو گئی ہے، اب ہماری مدد کر دے، ہماری ان خون آشام درندوں سے جان چھڑا دے۔ یہ کہنا ہے صدام ترین کا۔ اس کے بعد سلیمان اکرم راجہ نے کچھ تفصیلات شیئر کی ہیں قاسم کھوکھر کے بارے میں۔ یہ نوجوان، اس کی عمر 32 سال تھی اور اس کا جیل میں انتقال ہوا ہے۔ کافی مہینوں سے عالیہ نیلم کے پاس اس کی درخواست پڑی تھی، لیکن عالیہ نیلم جو ہے وہ کرائے کی جج ہیں، نون لیگ کے، ان کے خاندانی مراسم ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ چیف جسٹس بنا دیا گیا پنجاب کا۔ اور سلیمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ 13 اکتوبر کو اس کی درخواست فکس تھی، لیکن اب وہ بڑی عدالت میں اور اللہ کے حضور جو ہے وہ قاسم کھوکھر پیش ہو گئے ہیں۔ ایک اور والدہ نے انکشاف کیا ہے حسنین کے ساتھ، حسنین نیا پاکستان والے، انکشاف یہ ہوا ہے کہ بیٹا جیل میں ہے تو وہاں سے پولیس جو ہے وہ گھر فون کرنے کا 5000 روپیہ جو ہے وہ لیتی ہے، 5000 روپیہ۔ اور جو ہے نا یہ میرے پاس ایک بکری تھی، وہ بکری جو ہے وہ میں نے بیچ کے پیسے دیے ہیں، لیکن ظاہر ہے بکری کتنے دنوں تک چلے گی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پیسے بھی اس کے پاس ختم ہو گئے، کیونکہ گھر فون کرانے کا پنجاب پولیس جو ہے وہ 5000 روپیہ لے رہی ہے۔ بہرحال قاسم کھوکھر کی 32 سال عمر تھی۔ یہ خون کس کے ہاتھ پہ لکھا جائے گا، اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی۔ اس کے بعد طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے، یہ کس نے کہا ہوگا؟ جی یہ فرمایا ہے خواجہ آصف نے۔ اور کب فرمایا تھا؟ جب امریکی اپنی پتلونیں اور دھوتیاں چھوڑ کے بھاگے تھے جو ہے نا وہ افغانستان سے۔ یہ ٹویٹ کیا تھا خواجہ آصف نے، کیونکہ اس وقت پالش اور تھی، برش اور تھا، باجوہ کا لمبا بوٹ تھا، فیض کا بوٹ تھا، اور یہ جو ہے نا یہ سفید بالوں والا ان کے چمکا رہا تھا۔ اب تبدیل ہو گیا معاملہ، اب بوٹ اور ہے اور برش بھی اور ہے، پالش بھی اور ہے۔ اب کہتا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ خواجہ آصف، یہ یہاں پہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، قادیانی ہے۔ امریکہ میں جا کر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے بچو، عمران خان بنیاد پرست ہے، عمران خان طالبان خان ہے، عمران خان انتہا پسند ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اب یہ افغانستان کو دشمن قرار دے رہا ہے، کیونکہ بوٹ بدل گئے، پالش بدل گئی، باپ بدل گیا، ادھر بھی باپ بدل گیا، امریکہ میں بھی باپ بدل گیا۔ اب بہرحال جو ہے کیونکہ اس کے والد ماجد نے، خواجہ صفدر صاحب نے ساری عمر ضیاء صاحب کے اتنے چمکائے کہ بالکل جو ہے نا بوٹ کھردرے ہو گئے، لہذا ظاہر ہے یہ بھی اسی کا بیٹا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان ہمارا جو ہے وہ دشمن ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ
शेर अफजल खान मरवत, आप जानते हैं कि कितनी बुरी तरह ये शख्स एक्सपोज हुआ, कितनी बुरी तरह ये शख्स लेला निकला और जो है ना वो धोखा दिया इमरान खान को, और इमरान खान के टिकट पे जो है ना इलेक्शन जीत के ये लीडर बन गया। ये कहता है कि 5 अजानों के अलावा जो है वो बाकी अजानें तो मुर्गे देते हैं। शेर अफजल मरवत लानती को बताना था कि जब भी मुसलमानों के यहाँ बच्चा पैदा होता है, वो जब भी पैदा हो, एक दिन में कितने बच्चे पैदा होते हैं, उनके कान में अजान दी जाती है। अगर आपके कान में अजान नहीं दी गई तो ये पीटीआई के नौजवानों को तो कसूर नहीं है, आप घर वालों से पूछें। बहरहाल कान में अजान दी जाती है, और फिर जब आप अपनी इज़्ज़त गैरत का तकाज़ा सबसे पहले ये था कि जो आप भाड़ खा रहे हैं इमरान खान की खेड़ और उस कप्तान चप्पल के पीछे जो आप तनख्वाह ले रहे हैं, सबसे पहले वहाँ से इस्तीफ़ा देते, दफ़ा होते, उसके बाद जो है ना आप ये बकवास करते। बहरहाल जी, अगली खबर ये है कि दुनिया के, आपने देखा होगा कि दुनिया के बहुत नामी ग्रामी जो है वो लोग वो कैंसर का शिकार हो गए। बहुत नामी ग्रामी लोग, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे वो अदाकार हों, कोई भी हों। और फिर जो है ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मर जाए, सर्वाइव भी कर जाता है लोग, क्योंकि कैंसर्स की कई किस्में हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग बहरहाल इस मूजी मर्ज का जो है वो शिकार हुए हैं। अब मुख्यमंत्री ने कहा है ये है मोतिया बनाना, और ये समझते हैं कि पाकिस्तान अभी 80 की दहाई में है। उन्होंने फरमाया है कि जो कैंसर का इलाज होगा वो बग़ैर सर्जरी के होगा और 60 मिनट में होगा। अब अमेरिका को, बरतानिया को और ये फ्रांस, ये जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनको इस मुख्यमंत्री से ट्यूशन लेनी चाहिए कि 60 मिनट में कौन सा कैंसर ख़त्म होता है और किस तरीके से ख़त्म होता है। बहरहाल ये कौम को इन्होंने बनाया हुआ है, जो मैं अक्सर कहता हूँ कौम बनी हुई है, इनकी जो है ना दिहाड़ियाँ लग रही हैं, अगले दिहाड़ियाँ लगवा रहे हैं। बहरहाल अगर हम वीलॉग की जो है ना वो बात करें तो जिस तरह मैंने बताया कि अगर जो है वो अज़ानें वो ज़मीनी खुदाओं से पूछ कर दी जाती ना, ज़मीनी खुदाओं से पूछ कर अल्लाह का नाम पुकारा जाता, तो आपको दुनिया में मूसा और फ़िरौन की जंग न मिलती, आपको जो है ना वो दुनिया में नमरूद की और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है जंग न मिलती। आप ये न देखते कि जो है ना वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो बेखतर और बेखौफ आतिशे नमरूद में कूद पड़ते अगर ज़मीनी खुदाओं से इजाज़त लेना पड़ती। कल पाकिस्तानियों ने कमाल किया, पाकिस्तानियों ने अपनी FIR जो है वो दर्ज करा दी और जर्नैलों के ख़िलाफ़, क्योंकि ये सारा जो सेटअप है, ये जो सारा निज़ाम है, ये डमी है, ये पपेट हैं, ये 2 टके की इनकी औकात नहीं है। आपने देखा है ना कि इमरान खान जब भी ट्वीट करते हैं तो वो एक ट्वीट में 8-8 दफ़ा 9-9 दफ़ा वो जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री का नाम लेते हैं। इसकी क्या वजह है, कभी आपने गौर किया है? इसकी वजह ये है कि उनको पता है कि सारे का सारा जो निज़ाम है वो यही चला रहे हैं, इन्हीं के पास है। इन्होंने फॉर्म 47 दिया और इन्हीं के मरहून मिन्नत। अवाम तो इनसे नफ़रत करती है अर्दली से, अवाम तो इनके चेहरे पे थूकती भी नहीं है, ये जितने सियासी मुर्दार हैं। बहरहाल उनके ख़िलाफ़ जो है वो रात को कौम ने FIR दर्ज कराई, अल्लाह से मदद मांगी और लाखों की तादाद में, आप ट्विटर पे चले जाएं, आप हैरान रह जाएंगे कि ये इतना ज़्यादा जो है वो लोगों ने लब्बैक कहा। हालांकि इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई कि जी ये कादियानियों का कोई फंक्शन है, या जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि मज़हब कार्ड, इस्टेब्लिशमेंट का जो सबसे मज़ेदार कार्ड है ना वो ये मज़हब कार्ड है, वो ये मज़हब कार्ड निकाल लाते हैं। फिर मुल्लाओं का आपको पता है, ये वो मुल्ला है जो यजीद के साथ थे और जिन्होंने जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो है ना शहादत के फतवे दिए थे, ये सारे वही हैं, हलवतुल रादिया वाले जो है ना वो। तो बहरहाल ये FIR दर्ज हुई है, इसका जवाब आएगा, ये आपने ज़हन में रखना है, इसका जवाब आएगा, लाजमी जवाब आएगा। अब जवाब किस सूरत में आता है ये तो उसकी मसलतें जो है वो ही जानता है, क्योंकि इस अज़ान ने, इस ऐलान ने जितने भी ज़मीनी खुदा थे जो दावा करते हैं कि हम खुदा की तरफ से हैं, हम खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा है, उन पर लर्ज़ा तारी हो गया। यकीन करें
یقین کریں کہ آپ کی اس اذان نے ان پہ لرزہ طاری ہو گیا، کیونکہ اصل میں جو حقیقت ہے ہماری وہ مٹی ہے، حقیقت جو ہے نا ہماری وہ قبر ہے۔ یہ اپنے اعمال دیکھتے ہیں، اپنے کرتوت دیکھتے ہیں، اور پھر قبر بھی جو مرضی ہے کر لیں، 100 سال جی لیں، 150 سال جی لیں، 200 سال جی لیں، یعنی آپ کی آخر جو ہے نا وہ ہمارا ایمان ہے کہ مٹی ہے۔ تو لرزہ طاری ہوا ہے، اور بڑے جو ہے نا وہ تڑپ رہے تھے، کوئی ٹویٹ کر رہا تھا، کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے بال نوچ رہا تھا، کوئی بندر کی طرح جو ہے نا چھلانگیں لگا رہا تھا، عابد شیر علی کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ ان کے جو لائک مائنڈڈ جو ہے نا وہ دانشور ہیں، موسمی دانشور، وہ اپنے بال نوچ رہے تھے، بلاؤز پھاڑ رہے تھے، گھنگرو توڑ رہے تھے۔ تو یہ کامیابی کی علامت تھی کہ یہ جو سٹیپ تھا پی ٹی آئی کا، جو کہ خالصاً جو ہے وہ نوجوانوں کا اور سپورٹرز کا سٹیپ تھا، وہ صحیح نشانے پر لگا ہے۔ اور میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سارے نظام کے خلاف، اس ظلم کے خلاف، اس فسطائیت کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ اب مجھے بتائیں نا کہ بیرون ملک لوگوں نے اذانیں دیں، لندن میں لوگوں نے اذانیں دیں، برسلز میں لوگوں نے اذانیں دیں، یہاں پورے پاکستان میں بچوں نے اذانیں دیں، نوجوانوں نے اذانیں دیں۔ اگر کسی کی اذان کا جواب آ گیا، اگر کسی کی اذان اس نے قبول کر لی، اگر کسی نے جو ہے نا وہ کسی کی شکایت وہ اللہ پاک نے جو ہے نا وہ فائل منگوا لی کہ یہ تو بہت زیادہ شکایتیں کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ ان کی کیا اوقات ہے؟ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ نمرود کے ناک میں ایک پر والا مچھر جو ہے وہ گھس گیا تھا، اور پھر اس کا علاج کیا تھا؟ پھر آپ اس کو جانتے ہیں کہ وہ کیسی تدبیر کرتا ہے۔ جو درباری جھک جھک کر سلام کرتے تھے نا، وہ درباری آ کر پہلے ضروری تھا کہ نمرود کے جو ہے نا وہ سر پہ جوتے ماریں، وہ پہلے جوتے مارتے تھے، جو جوتے مارتے تھے مچھر آرام کر کے بیٹھ جاتا تھا، اس کو سکون آ جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مچھر پھر شرارت شروع کر دیتا، پھر جوتے کھاتا 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 پہلے وہ گنجا ہوا، بالکل جہاں یہ جس طرح بڑے بڑے لوگوں کا سر ہے اس طرح وہ گنجا ہوا، اور جوتے کھاتا کھاتا جو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے چکر میں تھا، وہ جوتے کھاتا کھاتا رسوائی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو زمینی خداؤں سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے خدا کا نام جو ہے نا وہ لینے کے لیے۔ بہرحال لرزہ طاری ہوا نظام پہ، اور نظام کی جو ٹانگیں ہیں وہ لڑکھڑا گئیں، اور یہ اسی طرح ہوتا ہے۔ آزادی کے لیے آپ سر پیٹتے رہتے ہیں، آپ ٹکرے مارتے رہتے ہیں۔ عمران ریاض خان کل کہہ رہے تھے کہ جب مجھے اٹھایا گیا تو میں نعتیں پڑھتا تھا علیحدہ بیٹھ کے، اور کبھی کبھی ایک کونے میں کھڑے ہو کر اذان بھی دیتا تھا۔ یہ عمران ریاض خان کہتے ہیں۔ تو پھر اینڈ پہ اللہ اللہ یا خدا نام آپ جو بھی دے لیں، اینڈ پہ تو وہی ہے نا، اینڈ پہ تو وہی، ہمارا بھی وہی ہے۔ یعنی ہر طرف سے عدالتیں تباہ کر دی گئیں، جج خرید لیے گئے، بیوروکریٹ خرید لیے گئے، سیاستدان خرید لیے گئے، پولیس کا آپ کو پتہ ہے۔ تو پھر کون بچتا ہے ہمارے پاس؟ جس طرح میں نے آپ کو بھی واقعہ بتایا کہ کسی کو کہو تمہارے کان میں اذان دے۔ بہرحال نظام جڑوں تک جو ہے وہ ہل گیا ہے۔ اب اگلا ٹارگٹ کہا جا رہا ہے کہ اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ 1 کروڑ بندہ پشاور میں اکٹھا کرنا ہے 27 ستمبر کو۔ میری انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی، 99% کوشش ہوگی کہ میں آپ کو جلسہ پشاور سے جو ہے نا دکھاؤں، میں کوشش کروں گا جانے کی۔ اب اگلا ٹارگٹ رکھا جا رہا ہے کہ 1 کروڑ بندہ اکٹھا کرنا ہے۔ لندن میں پروگرام ہوا، اور لندن میں اتنا زبردست پروگرام ہوا کیونکہ وہاں پہ جانا تھا فارم 47 کے جو ہے نا وزیر اعظم شہباز شریف نے، وہاں پہ جو ہے نا وہ بڑی تقریر اور بڑا لڈرن بڈرن اور بندے لائے گئے۔ آپ یقین کریں گے 3 بندے کہاں سے لائے گئے، 4 بندے کہاں سے لائے گئے، 6 بندے کہاں سے لائے گئے۔ ادھر پی ٹی آئی نے احتجاج کا اعلان کر دیا، بالکل حق بنتا تھا، جب وہ تو لندن ہے، وہ کوئی پاکستان تو نہیں ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اندر اتنی زیادہ سختی تھی کہ آپ موبائل کیمرہ نہیں لے جا سکتے، آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، اور آپ جو ہے نا کوئی نعرہ نہیں لگا سکتے۔ یعنی اتنی زیادہ سکروٹنی تھی کہ یہ آپس میں کتوں کی طرح لڑ پڑے، جو ان کے لائک مائنڈڈ جو ہے نا وہ صحافی تھے وہ لڑ پڑے۔
وہاں سے اسحاق ڈار جو ہے وہ کافی غصے سے نکل گئے، اور وہاں پہ آرمی چیف نے جو ہے نا وہ آنا تھا، انہوں نے بھی خطاب کرنا تھا جس طرح برسلز میں ہوا تھا، لیکن یہ پروگرام اتنا بد نظمی کا شکار ہوا اور اپنے لوگوں کی طرف سے وہ آپس میں جو ہے وہ لڑ پڑے، کیونکہ باہر جو پوسٹر لہرائے جا رہے تھے، باہر جو فلیکسز آویزن کیے جا رہے تھے، ان پہ ایک ہی نعرہ تھا کہ ہمیں ایکسٹینشن منظور نہیں ہے، جنرل عاصم منیر صاحب وہ 28 نومبر کو گھر جائیں، اس کے علاوہ ہمیں آمریت نامنظور ہے۔ جب یہ ساری صورتحال دیکھی گئی، حالانکہ آپ یقین کریں کہ مظاہرین کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور مظاہرین کو کہا گیا کہ آپ نواز شریف کو گالیاں دیں، آپ شہباز شریف کو گالیاں دیں، آپ زرداری کو گالیاں دیں، جس کو مرضی ہے گالیاں دیں، صرف آپ نے فیلڈ مارشل صاحب کا نام نہیں لینا، لیکن کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا۔ وہ تو لندن ہے، وہاں تو اٹھاتا کوئی نہیں ہے، ویسے بھی انہوں نے بندوبست کر رکھا تھا، ان سب نے عمران خان کے ماسک پہن رکھے تھے کہ یہاں سے ہم پہچانے جائیں گے اور پاکستان میں ہمارے گھر والوں کو تنگ کیا جائے گا۔ انہوں نے عمران خان کے جو ہے وہ ماسک پہن رکھے تھے، بہت بڑی تعداد تھی، وہاں پہ اذانیں بھی ہوئی۔ بہرحال یہ سارا جو پروگرام تھا وہ بڑھ گیا، وہ تتر بتر ہو گیا، کیونکہ باہر بہت زیادہ جو ہے مظاہرین جمع ہو گئے، اور یہ حالانکہ یہ پاکستان ویلفیئر کی جو ہے نا یہ جو تنظیم ہے، یہ بیرون ملک پاکستانیوں کے ویلفیئر کے لیے، جس کے تحت بندے اکٹھے کیے جا رہے تھے کہ بندے اکٹھے ہوں۔ یہ پاکستانیوں کا پیسہ یہ اپنی ذاتی تشہیر پہ لگ رہا ہے، وہاں اپنے ذاتی جلسے ہو رہے ہیں، وہاں اپنی ذاتی جو ہے وہ نمائش ہو رہی ہے۔ بہرحال وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو ہے نا وہ رنگ میں بھنگ ڈال دیا، یہ آپس میں الجھ پڑے، اسحاق ڈار منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے جو ہے نا وہ گاڑی میں بیٹھے، وہاں سے روانہ ہوئے، فرار ہوئے، ایک ایک بندے کی اسکروٹنی کی گئی۔ اس کے باوجود جو ہے کہا جا رہا ہے کہ جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری، انہوں نے وہاں پہ شرکت نہیں کی، اور لیلے کو جو ہے وہ اس پروگرام میں اور وہ جو اودھم مچا ہوا تھا اس میں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ اور جو ان کی کریڈیبلٹی ہے ہر کسی کو پتہ ہے، یعنی یہاں تو ڈانگے ہیں نا، یہاں تو سوٹے ہیں، یہاں تو ایف آئی آریں ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے، خالی آپ اذانوں سے اندازہ کر لیں کہ جو ہے نا کتنی زیادہ جو ہے نا وہ نوجوانوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے جو ہے نا وہ اذانیں دی۔ لیکن ظاہر ہے کہ لوگ، یہ ان کی تو عزت ہے نہیں، یہ تو بغیرت ہیں، یعنی باقی لوگوں کی تو عزت ہے نا، باقی لوگوں میں تو غیرت ہے، لوگ اپنی عزت بچاتے ہیں، لوگ اپنی غیرت بچاتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھٹیا پن کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ ہر انتہا کو چھو چکے ہیں۔ رات کو اذان دینی تھی، انہوں نے جا کر فٹ کر دیا قادیانیوں کے ساتھ۔ نواز شریف کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے، یوٹیوب پہ نکال لیں کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں، ہم لعنت بھیجتے ہیں قادیانیوں پہ، ہم لعنت بھیجتے ہیں ان کے جھوٹے نبی پہ، ہم لعنت بھیجتے ہیں اس کذاب پہ۔ قیامت تک نبوت کا دروازہ بند ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری پیغمبر ہے، ان کے بعد کوئی بھی نبی آئے گا وہ دعویٰ کرے گا، وہ کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ آپ کے دنیا سے جانے کے فوراً بعد لوگوں نے دعوے کیے، اور ان کا جو انجام ہوا تو وہ آپ کتابوں میں پڑھ لیں، کیونکہ اس وقت صحابہ موجود تھے، جس نے بھی دعویٰ کیا وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ تو انہوں نے یعنی پستی کا ریکارڈ قائم کرتے ہوئے اذان کو وہ نور کے ساتھ، حالانکہ نور پور بٹر بھی ہے ان کا بھائی لوگوں کا، نور پور جو ہے نا وہ ان کا جو ہے نا وہ دودھ بھی ہے، نور خان ایئر بیس بھی ہے، بہت بڑے آدمی تھے نور خان، ایئر چیف مارشل نور خان تلہ گنگ سے تھے، بہت بڑے آدمی تھے اور ہیرو تھے قوم کے۔ تو پھر ایئر بیس نور خان کا جو ہے نا وہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو آخری کارڈ ہوتا ہے نا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آخری کارڈ جو ان کا ہوتا ہے نا وہ مذہب کارڈ ہوتا ہے، کیونکہ پاکستانی جذباتی ہیں، جذباتی قوم ہے، یہ لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ عمران خان پہ جس وہ کوڑی شکل والے نے حملہ کیا لگڑ نے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی مذہبی جنونی ہے۔ کیا کیا تھا عمران خان نے؟ کیونکہ اس کو بتایا گیا کہ عمران خان نے جو ہے نا مذہب کی خدا نخواستہ توہین کی ہے، لہذا تو یہ ان کا آخری کارڈ ہوتا ہے، یہ بھی استعمال کیا گیا۔ لیکن نہ یہ لندن میں کامیاب ہوئے، جو پستی ہے
جو بے شرمی ہے، جو ڈھٹائی ہے، وہ ان کا پیچھا کرتی ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ پاکستان سے باہر ہو۔ ہم پاکستان میں یہ فرق ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں، انہوں نے ڈانگیں ماری ہیں، انہوں نے سوٹے مارے ہیں، بلکہ انہوں نے سیدھی گولیاں ماری ہیں اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو، لیکن باہر تو کوئی نہیں ڈرتا۔ وہاں تو رول آف لا ہے۔ وہاں ایک بندے کو لندن میں وہ پکڑا گیا، اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ بہرحال جی شو بری طرح فلاپ ہوا ہے، حالانکہ وہاں پہ بڑی ڈینگیں مارنی تھی کہ ہم نے پتہ نہیں معاہدہ کر کے کیا کر دیا ہے۔ میں نے حنیف صاحب کو آپ کو بتا دیا ہے کہ جو انہوں نے معاہدے پہ تبصرہ کیا ہے، تو لندن میں بھی ان کو جو ہے نا ذلت اور رسوائی ان کے نصیب میں تھی، اور آرمی چیف صاحب تو گئے ہی نہیں، ان کو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ کام خراب ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔